کیوں مجھ سے شکایت کرتے ہو، کیوں مجھ سے بغاوت کرتے ہو، کیوں مجھ سے شکایت کرتے ہو، کیوں مجھ سے بغاوت کرتے ہو۔ حاصل مجھے رب کی رحمت ہے، اللہ جس چاہے عزت دے۔ قرآن سے بات یہ ثابت ہے، اللہ جس چاہے عزت دے۔ وَتُعِزُّ کی بڑی تلاوت ہے، اللہ جس چاہے عزت دے، اللہ جس چاہے عزت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ اللہ رب العالمین نے شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں بنایا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو زرافہ جو جانور ہے ان سے بہت بڑا جو جنگل میں رہتا ہے، اس کی اتنی بڑی گردن ہے جو سب جانوروں سے بڑا ہے۔ شیر تو بہت چھوٹا ہے اس کے سامنے، مگر بادشاہ پھر بھی شیر ہے۔ اور طاقت میں دیکھا جائے تو ہاتھی ہے۔ ہاتھی کو آپ لوگ دیکھیں، طاقتور بھی ہے، چاہے تو شیر کو اپنے پاؤں سے روند دے اور سونڈ سے پکڑ کر گھما کے کہیں دور پھینک دے۔ طاقت کے لحاظ سے جو ہے ہاتھی جو ہے شیر سے طاقتور ہے، مگر پھر بھی بادشاہ شیر ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، چالاک اگر ہے، شاطر جو ہے اور لومڑی ہے، عقل مند، تیز، شاطر لومڑی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسی کو بادشاہ ہونا چاہیے، مگر نہیں، بادشاہ جو ہے وہ شیر ہے۔ شیر کے اندر جو ہے نا سب سے بڑی چیز آپ کو پتہ کیا ہے؟ شیر کے اندر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے اس کے دل میں۔ اگر وہ ہاتھی کے سامنے آ جائے، ہاتھی ان سے آنکھ ملائے، وہ ہاتھی سے آنکھ ملائے، تو شیر کے دماغ میں، دل میں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہ مجھے کھائے گا۔ اس کے اندر خود اعتمادی ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ اور ہاتھی اگر اس کو دیکھے گا تو ہاتھی کے ذہن میں یہ آئے گا یہ مجھے کھا لے گا، یہ مجھے کھا لے گا، ختم کر دے گا۔ یہ ڈر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے یہ ہاتھی کے دل میں ہوتا ہے۔ شیر کی عقل میں اور شیر کے دل میں یہ باتیں نہیں آتی، خیال نہیں آتا کہ یہ مجھے پچاڑ دے گا۔ شیر کے دل میں یہ خیال آتا ہے، دماغ میں یہ بات ہوتا ہے کہ میں اس کو کھا لوں گا۔ آنکھوں سے آنکھ ملاتا ہے، پھر ہاتھی بھاگ جاتا ہے، زرافہ بھی بھاگ جائے گا، لومڑی بھی بھاگے گی۔ کتنے جانور ہو جائے شیر سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر خود اعتمادی ہے، اس کے دل میں ڈر نہیں ہے، اس کے دل میں خوف نہیں ہے۔ اگر اسی طرح انسان اپنے دل سے ڈر کو نکالے، اپنے دل سے خوف کو نکالے، خود اعتمادی لے کے آئے اپنے اندر، تو وہ انسان وقت کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ ڈر صرف اللہ کا ہو، توکل صرف اللہ کی ذات پر۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو گے، توکل کرنے والے بادشاہ بن گئے ہیں، ڈرنے والے بادشاہ بن گئے ہیں۔ مگر اس کے دل میں ایک ہی بات ہے شیر کے، وہ ڈرتا کسی سے نہیں ہے، اور خود اعتمادی اس کے اندر، ہاں میں بادشاہ ہوں، میں ہوں بادشاہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عظمت دی ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ بن گیا، ہر جانور اسے ڈرتا ہے۔ زرافہ لمبائی میں اس سے بہت بڑا لمبا، ہاتھی ان سے زیادہ طاقتور، چیتا بھاگنے میں بہت تیز، مگر شیر کا بچہ جو ہے نا اس کے اندر خود اعتمادی اور کسی کا ڈر نہیں ہے۔ تو اس ڈر کو اپنے دل سے نکالو۔ اب بہت سارے لوگ گھر بیٹھے ہی سوچتے ہیں ہم پہ جادو ہے، بہت سارے عاملین سمجھتے ہیں ہم پہ رجت ہے۔ بھائی اس ڈر کو نکالنا ہے آپ کو۔ جب اس ڈر کو آپ نکالو گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا فرمائیں گے۔ ناجائز نہیں کرو کسی کے ساتھ، غلط نہیں کرو کسی کے ساتھ، تو ابھی آپ کسی سے نہیں ڈرو گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ڈرتا کون ہے؟ اعتماد کس کا ختم ہو جاتا ہے؟ جس کی زندگی گناہوں میں لت پت ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف نہ ہو، وہ انسان جو ہے نا ہمیشہ ڈرتا ہے۔ تو اپنے اندر خود اعتمادی لاؤ،
اور ڈر کو اپنے دل سے نکالو۔ آج کا جو عمل ہے وہ ایک فلیتہ ہے تقصیر کے حوالے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مخلوق آپ پر مہربان ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے تابع ہو، اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق سے میں اغنا ہو جاؤں، غنی ہو جاؤں، یا سارے لوگوں سے میں مستثنیٰ ہو جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں مگر میں سب سے الگ لگوں، تو اس کے لیے یہ تعویذ ہے۔ یہ ایسا تعویذ ہے، تنگدست پہنے تو امیر ہو جائے، بے عزت پہنے تو اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں دینا شروع کر دے، یتیم پہنے تو اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے، مسکین پہنے تو امیر بن جائے۔ ایک ایسی تعویذ ہے کہ جس میں کے بارے میں ہمارے اولیاء اللہ کہتے تھے کہ اسم اعظم ہے۔ اگر اس تعویذ کو آپ پہنو گے لوگوں میں معزز بنو گے، اگر اس تعویذ کو پہنو گے اللہ رب العالمین عزت عطا فرمائیں گے، اگر اس تعویذ کو پہنو گے تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے، اگر اس تعویذ کو پہنو گے تو اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائیں گے۔ کوئی بے اولاد پہنے اللہ اس کو اولاد صالح نصیب فرمائے، اجڑا ہوا پہنے تو آباد ہو جائے، برباد پہنے تو آباد ہو جائے۔ یہ تعویذ اسکرین پہ نظر آئے گا، مگر اس تعویذ کو پہننے سے پہلے اس کے اوپر 40 دن کی ریاضت ہے۔ اس ریاضت کو کرنے کے بعد اس تعویذ کو پہن لیں، دنیا کو اپنے مٹھی میں کریں، کوئی ایسا چیز نہیں دے گا جو میں بتا رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرو گے، آپ کہو گے کہ واقعی میں مرد قلندر نے ایک اچھا عمل دیا، اور یہ عمل کہ ان کو اجازت ہے جو اس چینل کو سبسکرائب کرے گا، شیئر کرے گا۔ میں یہ عید کے 3 دن تک اعمال بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اگر اس کے بعد پھر بھی میرے سبسکرائبر 1000 نہیں ہوئے تو میں یہی کوشش کروں گا کہ اس چینل کو بند کر دوں گا، کیونکہ پھر یہاں قدر ہی نہیں ہے۔ جب ایک چیز کی قدر نہیں ہے تو کیوں اپنا وقت اس پہ ضائع کیا جائے؟ اس سے بہتر ہے کہ بندہ کوئی اور کام کر لے جس سے ان کو نفع ہو۔ تو 3 دن ہے عید کے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن۔ اگر 1000 سبسکرائبر میرے ہو گئے چینل میں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئے تو اللہ حافظ۔ اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے آپ لوگوں سے زبان ہے کہ اس چینل کو میں بند کر دوں گا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی چیزیں کہ جس میں لوگ جو ہے سننے والے تو 5-6 ہزار سے بھی اوپر ہیں مگر سبسکرائب کرنے والے 200-300 لوگ۔ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحم و کرم والا معاملہ فرمائے، اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ہر قسم کے آفات و بلیات و سحر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔